اشرف نے اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ مشہور میزبان رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین انتقال کر گئے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا۔ اس اجلاس کے دوران ہی راجہ پرویز اشرف کی جانب سے اس افسوسناک خبر کی تصدیق کی گئی، اعلان کیا گیا، اور اس خبر کے اعلان کے بعد راجہ پرویز اشرف کی جانب سے اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ایک بار پھر عاطف سے اپڈیٹ لیں گے۔ عاطف، بتائیے گا کیا صورتحال ہے ابھی، اور اہل خانہ کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اہل خانہ سے تو ان کا رابطہ نہیں ہو سکا ہے۔ عامر لیاقت حسین جو ہیں ان کی میت جو ہے وہ اس وقت جنہ اسپتال منتقل کی جا رہی ہے، جہاں پر ڈاکٹرز جو ہیں ان کا حتمی پوسٹ مارٹم کریں گے، اور اس کے بعد ان کی موت کی وجہ کیا ہے اس حوالے سے رپورٹ مرتب کی جائے گی۔ عامر لیاقت حسین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ رات ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی، تاہم وہ دوائی کھا کر سو گئے تھے۔ جو ملازمین ہیں، جو انہوں نے انیشل بیان دیا ہے، ملازمین نے پولیس کو وہی بتایا کہ صبح جب ان کا دروازہ کھٹکھٹایا ان کو اٹھانے کے لیے تو وہ دروازہ نہیں کھول رہے تھے، جس پر فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی گئی، اور جب پولیس ان کے گھر پہ پہنچی ہے تو پھر جو رضاکار تھے، ریسکیو رضاکار تھے، انہوں نے ان کے کمرے کا دروازہ ملازمین کے ذریعے توڑا ہے، اندر گئے ہیں تو وہ بے ہوشی کے عالم میں وہاں پر موجود تھے۔ ان کو فوری طور پر کراچی کے ایک نجی ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں پر ان کا معائنہ کیا گیا، اور معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹرز نے بتایا کہ عامر لیاقت حسین کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا ہے، اور عامر لیاقت حسین کی اب میت کو جو ہے وہ جنہ اسپتال حتمی پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، حتمی پوسٹ مارٹم کے لیے جناح اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ عاطف، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کو ایک بار پھر بتائیں گے، مشہور میزبان اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین انتقال کر گئے ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے رمضان ٹرانسمیشن اور عالم آن لائن جیسے پروگرامز کی میزبانی کی اور دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے اس خبر کی تصدیق کی ہے۔ سبطہ حسان ہاسپٹل میں موجود ہیں، ان سے ہاسپٹل کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ سبطہ حسان، بتائیے گا ہاسپٹل انتظامیہ کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے؟ جب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو اسپتال منتقل کیا گیا تو اس وقت وہ انتقال کر چکے تھے یا پھر دوران طبی امداد ان کا انتقال ہوا؟ اس حوالے سے جو اسپتال انتظامیہ اس کا موقف واضح یہ ہوا ہے کہ وہ پوری تحقیق کر رہے ہیں کہ آیا جو ڈیتھ ہے اس کی وجہ کیا بنی، اور کیونکہ وہ بے ہوشی کی حالت میں ان کو اسپتال لایا گیا تھا، اب اس بات کی جانچ کی جا رہی ہے۔ تمام ڈاکٹرز جو ہیں اس کے اوپر جو ان کی جو چیک اپ ہے اس کو کرنے مصروف ہے، ساتھ ہی ساتھ اب ان کو ریفر کیا گیا ہے کراچی کے جناح اسپتال تاکہ ان کا مکمل جو ہے پوسٹ مارٹم کیا جا سکے، اور اس کے بعد ہی وجہ پتہ چل پائے گی کہ آیا ان کی جو ڈیتھ ہے اس کی وجہ کیا بنی۔ تو جو آغا خان اسپتال کے جو ترجمان ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ اس کی جو ڈیتھ ہے اس کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اصل جو واضح ہو پائے گا جب ان کا پوسٹ مارٹم ہوگا، اور پوسٹ مارٹم کے لیے ان کی جو لاش ہے اس کو یہاں سے آغا خان اسپتال سے کچھ ہی دیر میں جناح اسپتال منتقل کیا جائے گا۔ اچھا، سبطہ حسان یہ بتائیے گا، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے اہل خانہ اس وقت اسپتال میں موجود ہے، ان تک یہ خبر پہنچ چکی ہے؟ دیکھیے، ابھی تک ہمیں ان کے اہل خانہ سے ہماری نہ ملاقات ہو پائی ہے، نہ ہی ان کے اہل خانہ ہمیں دیکھ پائے ہیں، کیونکہ ان کو جو بے ہوشی کی حالت میں ان کے گھر سے ڈرائیور ہی ہاسپٹل لے کر آئے تھے، اور اس کے بعد ان کو یہاں پر ایڈمٹ کیا گیا تھا، اور آدھے گھنٹے کا یہ تقریباً دورانیہ تھا جس کے اندر ان کی طبیعت کی خرابی جو تھی، اس کے بعد ان کا جو چیک اپ تھا اور دیگر چیزیں کی گئی تھی، اور اس کے بعد جو ان کی ڈیتھ ہے وہ ڈکلیئر کی گئی تھی۔ اب ڈاکٹرز ہیں وہ جانچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا ڈیتھ کی جو وجہ تھی وہ کیا بنی، اور اسی حوالے سے جو ہے مزید جو تحقیقات ہوں گی وہ بھی سامنے آئیں گی۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی بتائیے گا آسان کہ جو ملازمین تھے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے گھر کے، ان کی جانب سے کچھ کہا گیا کہ ان کی طبیعت پہلے سے خراب تھی یا اچانک خراب ہوئی ہے، انہیں اسپتال منتقل کیا گیا؟ چونکہ اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ رات میں ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی، میڈیسنز لے کر سوئے تھے، اور صبح جب ان کا دروازہ نوک کیا گیا تو وہ کھول نہیں رہے تھے، دروازہ توڑنا پڑا، تو اس حوالے سے کچھ اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، گزشتہ ایک ہفتے سے تقریباً عامر لیاقت حسین جو تھے وہ ذہنی دباؤ کا شکار تھے، یہ بات تو کنفرم ہے، یہ ان کے ملازمین کا بھی کہنا ہے، اور جو ان کے اہل خانہ ہیں ان کی جانب سے جو ہمیں جو معلومات حاصل ہوئی اس کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے کے دوران وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھے، اور ان کی جانب سے مختلف جو ویڈیوز تھیں وہ بھی گاہے بگاہے سوشل میڈیا پر سامنے آتی رہتی تھیں، اور وہ اپنی جو حالت ہے اس کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، مشہور میزبان اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین انتقال کر گئے ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے رمضان ٹرانسمیشن اور عالم آن لائن جیسے پروگرامز کی میزبانی کی اور دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کی۔ جیو ARY پاکستان ٹیلی ویژن بورڈ سمیت دیگر اداروں کے ساتھ وہ منسلک رہے، جبکہ رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے سوگواران میں بیٹا اور بیٹی شامل ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے اس افسوسناک خبر کی تصدیق کی ہے اور قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا ہے۔ افسوسناک خبر آ رہی ہے، مشہور میزبان اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین انتقال کر گئے ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے رمضان ٹرانسمیشن اور عالم آن لائن جیسے پروگرامز کی میزبانی کی اور دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کی۔ جیو
ARY पाकिस्तान टेलीविज़न बोल समेत दीगर इदारों के साथ वो मुंसलिक रहे। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के सोगवारान में बेटा और बेटी शामिल हैं और इस खबर की तस्दीक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने की है। और ये ख़बर की तस्दीक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने दौरान कौमी असम्बली का इजलास जो है हो रहा था, उसी दौरान इस खबर की तस्दीक की है और ये इजलास भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया जा चुका है। मशहूर ज़माना मशहूर मेज़बान और रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए हैं। यह अफसोसनाक खबर आ रही है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने रमज़ान ट्रांसमिशन और आलिम ऑनलाइन जैसे प्रोग्राम्स की मेज़बानी की और दुनिया भर में मकबूलियत हासिल की। जियो, ARY, पाकिस्तान टेलीविज़न, बोल समेत दीगर टेलीविज़न्स पर मेज़बानी के फ़राइज़ भी वो सर अंजाम दे चुके हैं। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के सोगवारान में उनका बेटा और बेटी शामिल हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने इस अफसोसनाक खबर की तस्दीक की है और कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया है। एक अफसोसनाक खबर है कि हमारे इस ईवान के एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर जनाब आमिर लियाकत अली ख़ान की डेथ हो गई है। अभी अभी हमारे पास ये खबर पहुंची है, तो मैं समझता हूं कि मैं ईवान की कार्रवाई जो है उसको कल ईवान की कार्रवाई कल बरोज़ जुम्मा 10 जून 2022 दोपहर 5 बजे तक मुलतवी की जाती है। आपकी बहुत कौमी असम्बली का इजलास कल बरोज़ जुम्मा शाम 5 बजे तक मुलतवी किया गया है। इसी दौरान ये खबर आई थी। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से इस खबर का ऐलान किया गया और ख़बर के ऐलान के बाद ही कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी किया गया है। कल तक मशहूर मेज़बान और रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने रमज़ान ट्रांसमिशन और आलिम ऑनलाइन जैसे प्रोग्राम्स की मेज़बानी की और दुनिया भर में मकबूलियत हासिल की। ख़बर ये भी है कि उनकी तबीयत नासाज थी और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं, जब उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तो उन्हें तिबी इमदाद दी जा रही थी। जियो, ARY, पाकिस्तान टेलीविज़न, बोल समेत दीगर इदारों के साथ वो मुंसलिक रहे। हतमी जो सूरत हाल यह है कि उन्हें जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है उनकी डेड बॉडी को, ताकि वहाँ पर उनका पोस्टमार्टम किया जा सके और मज़ीद जो मामलात हैं इस खबर से मुताल्लिक वो सामने आ सकें। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के सोगवारान में उनका बेटा और बेटी भी शामिल हैं, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने इस अफसोसनाक खबर की तस्दीक की है और कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया गया है। सिफ्त हसन हमारे साथ मौजूद हैं, अस्पताल में हैं। सिफ्त हसन, बताइएगा अभी सूरत हाल क्या है अस्पताल की? जना अस्पताल मुंतकिल किया है आमिर लियाकत की डेड बॉडी को? फिलहाल अभी जना अस्पताल मुंतकिल नहीं किया है। अभी भी जो डेड बॉडी है आमिर लियाकत हुसैन साहब की वो आगा खान अस्पताल में ही मौजूद है और इंतज़ामिया का यही कहना है कि जो भी तमाम तर कार्रवाई होती है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसको मुकम्मल करने के बाद इनको बज़रिया एम्बुलेंस से यहाँ से रवाना किया जाएगा। कोशिश ये की जा रही है कि जो अहले खाना है उनको जब यहाँ पर आ जाएं और उसके बाद उनको जो है चेहरा दिखा दिया जाए और दीगर तमाम तर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मुकम्मल कर ली जाए और उसके बाद ही इनको यहाँ से रवाना किया जाए, क्योंकि इस जो इन्वेस्टिगेशन होती है और आगे जो पोस्टमार्टम होता है उसके लिए अहले खाना की इजाज़त लाजमी होती है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि आया जो अहले खाना है उनकी जानिब से इजाज़त दी जाती है या नहीं दी जाती। लेकिन अगर ऐसा होता है तो लाजमी तौर पर फिर जना अस्पताल में जाकर जो दीगर कानूनी कार्रवाई होगी वो भी मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद ही फिर जो डेड बॉडी है वो अहले खाना के हवाले की जाएगी और फिर जो दीगर रसूमात हैं वो अदा की जा सकती हैं। तो फिलहाल अभी जो डेड बॉडी है आमिर लियाकत हुसैन साहब की वो आगा खान हॉस्पिटल में ही मौजूद है और वहीं पर जो इंतजामिया है वो उसकी जांच पड़ताल भी कर रही है तमाम तर चीज़ों की। डॉक्टर्स जो हैं वो भी कंसर्न हैं तमाम तर चीज़ों में। साथ ही कुछ देर बाद उम्मीद ये की जा रही है कि उन्हें यहाँ से रवाना किया जाएगा और फिर वो जना अस्पताल में जो मजीद जो कार्रवाई है वो मुमकिन बनाई जा सकेगी। अच्छा सिफ्त हसन, आमिर लियाकत हुसैन मेज़बान होने के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी थे, सियासतदान भी थे, मुख्तलिफ पार्टी से वो मुंसलिक रहे। तो इस वक्त आगा खान हॉस्पिटल में जैसा आपने बताया कि उनकी डेड बॉडी मौजूद है, तो कोई सियासतदान या किसी पार्टी का रहनुमा जिनसे उनके ताल्लुकात रहे हों गुज़श्ता जो पार्टी में वो मुंसलिक रहे हो, उस पार्टी के कोई रुकन जिनका ताल्लुक कराची से हो, वो इस वक्त मौजूद हैं जना अस्पताल में? जी बिल्कुल, कुछ MPAs हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं, वो यहाँ पर ज़रूर आए हैं। उनकी जानिब से कुछ मीडिया से तो गुफ्तगू उन्होंने नहीं की, अलबत्ता वो सिर्फ जो अस्पताल है उसके अंदर दाखिल होते हुए हमें ज़रूर दिखाई दिए हैं और लाजमी तौर पर वो उनके अहले खाना से ताज़ियत के लिए वहाँ पर पहुँचे होंगे, लेकिन उनकी जानिब से मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं की गई है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं उनकी जानिब से जो ताज़ियती पैगाम है उसका सिलसिला भी आना शुरू हुआ है।
بہت سارے پولیٹیشینز ہیں, بہت سارے سیاستدان ہیں, ان کی جانب سے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آ بھی رہے ہیں اور آ کر جو عامر لیاقت حسین ہے, کیونکہ عامر لیاقت حسین صرف پولیٹیشین ہی نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایک مذہبی اسکالر کے طور پر بھی کام کرتے رہے ہیں. تو اس حوالے سے جو لوگ ہیں جو کہ ان کے چاہنے والے ہیں, ان کی بھی ایک جو تعداد ہے وہ بھی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے کہ وہ بھی اسپتال پہنچے گی اور یہاں پر آ کر ان کی جو میت ہے اور جو ساتھ میں آگے والی جو رسومات ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ رہیں گے. اچھا, ابتدائی جو طبی امداد جس طرح سے اسپتال میں انہیں فراہم کی گئی ڈاکٹرز کی جانب سے, تو اس دوران کچھ بتایا گیا ڈاکٹرز کی جانب سے کہ جو انتقال ہوا ہے وجہ کیا ہے انتقال ہونے کی؟ فی الحال ابھی جو وجہ ہے وہ سامنے بالکل نہیں آ پائی ہے. اسپتال انتظامیہ بھی اس کو بتانے سے گریز کر رہی ہے. البتہ یہ ضرور کنفرم ہوا ہے کہ وہ بے ہوشی کی اور غنودگی کی حالت میں ان کو اسپتال لایا گیا تھا اور ممکنہ طور پر ان کا جو جگر ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی جو تکلیف تھی وہ بتائی جا رہی ہے. لیکن جو اسپتال انتظامیہ ان کی جانب سے مکمل طور پر جو وجہ ہے وہ کلیئر نہیں کی جا رہی, ڈکلیئر نہیں کی جا رہی. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جیسے ہی جب پوسٹ مارٹم ہوگا تو حتمی طور پر یہ وجہ سامنے آ پائے گی کہ آیا ان کی جو ڈیتھ ہے وہ کس وجہ سے ہوئی ہے. اور اس سے قبل جو دورانیہ تھا گھر میں ان کا رہنے والا جو دورانیہ تھا اس کے اندر ان کی ایکٹیویٹیز کیا رہی تھی, اس حوالے سے بھی تحقیقات ان کے جو ڈرائیور ہیں ان کی مدد سے کی جا سکیں گی. کیونکہ ان کے ڈرائیور نے جب آدھا گھنٹہ قبل ان کو کمرے میں جا کر دیکھا تھا تو وہ اس وقت بھی بے ہوشی کی حالت میں ہی موجود تھے اور وہاں سے انہوں نے ان کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا تھا اور اس کے بعد جو مزید جو پروسیجر تھے ڈاکٹرز کی جانب سے وہ وہاں پر کیے گئے تھے. تو اب یہ پورا دورانیہ جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس دوران وہ کہاں گئے, رات کے اوقات میں وہ گھر کس وقت آئے اور اس کے بعد ان کی جو طبیعت تھی وہ کس دورانی میں خراب ہوئی. تو یہ تمام تک چیزیں جو ہے وہ اس کی جو تحقیقات ہیں وہ پوسٹ مارٹم اور دیگر جو ڈاکومنٹیشنز ہیں اس کے بعد ہی سامنے آ سکی. سبت حسن, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کو اس افسوسناک خبر سے ایک بار پھر آگاہ کرتے چلیں. مشہور میزبان اور رکن قومی اسمبلی